بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انبیاء سیریز میں خوش آمدید۔ یہ سیریز انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر شخصیات کی زندگیوں اور تعلیمات کی ایک جامع تحقیق ہے۔ یہ تعلیمی سفر ہمیں کائنات کی ابتدا سے آج تک کی تمام اسلامک ہسٹری کی خوب سیر کرائے گا۔ آپ لاکھوں سالوں کی انسانی تاریخ اپنی آنکھوں سے بنتے اور ختم ہوتے دیکھیں گے۔ یاد رہے، یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے، جس میں ہم جانیں گے کائنات کی تخلیق، زمین کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، عزازیل سے ابلیس تک کا سفر، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم و حوا کا جنت سے زمین تک کا سفر، انسانیت اور زمین کا پہلا قتل، زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر، اور آپ دونوں کا اس فانی دنیا سے اپنے اصلی گھر جنت کا سفر۔ کائنات کی تخلیق۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کائنات کی پیدائش سے پہلے وقت اور جگہ موجود نہیں تھے، یعنی زمان و مکان سے مبرہ یہ کائنات۔ یہ تصور کرنا محال ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جس میں خربوں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، وہ ایک نقطہ پر مرکوز تھی، اور پھر کائنات کا آغاز ایک بگ بینگ سے ہوا۔ سائنسدانوں کے نزدیک، جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق اسلام آج سے 1400 سال پہلے کچھ ایسے حقائق بیان کر چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا؟ کیا یہ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ ناظرین، پہلا ستارہ بگ بینگ کے تقریباً 180 ملین سال بعد بنا۔ اربوں سالوں میں ستارے، کہکشائیں اور کہکشاؤں کے جھرمٹ میں دیگر کائناتی اجسام جیسے پلسر، نیوٹران ستارے اور بلیک ہول میں تبدیل ہوتے رہے۔ کہکشاؤں کی تشکیل کا عمل اب بھی جاری ہے۔ ہمارا سورج بگ بینگ کے تقریباً 9 ارب سال بعد پیدا ہوا، جس کی اب عمر تقریباً 4.8 بلین سال ہے۔ زمین سمیت سیاروں کا نظام بھی اسی وقت وجود میں آیا۔ زمین 4.6 بلین سال پہلے پیدا ہوئی۔ پہلے 700 ملین سالوں تک زمین کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت گرم تھی۔ درجہ حرارت آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا اور زمین تقریباً 4 ارب سال پہلے زندگی کی پیدائش کے قابل ہو سکی۔ زمین پر موجود زندگی کے فوسل، یعنی قدیم ترین چٹانیں، تقریباً 3.5 بلین سال پرانی ہیں، جو کائنات کی تخلیق کے 10 بلین سال بعد کی ہیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک زمین پر زندگی کے آغاز کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں۔ ایک قابل فہم نظریہ یہ ہے، زمین کی پیدائش کے بعد ایسا ممکن ہوا کہ ایسے کیمیکل سے بھرے ہوئے سمندر بنے جن میں زندگی پیدا کرنے کے عناصر موجود تھے اور جو زندگی پیدا کرنے کے لیے اہم تھے۔ انہوں نے اتفاقیہ طور پر کسی وقت زندگی کی سادہ ترین شکل، ایک زندہ سیل کو پیدا کیا۔ یہ ایک مفروضہ ہے۔ زندگی کے آغاز کا صحیح رستہ اب تک سائنسدانوں سے پوشیدہ ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک یہ ہے کہ آج بھی کائنات کا تقریباً 95% حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کائنات کا یہ بہت بڑا حصہ اندھیرے اور خوفناک آوازوں پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انسانوں کی اس کائنات میں آباد کاری۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اس دنیا میں جنات آباد تھے، جو اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ زمین پر ہر وقت فساد اور جنگ و جدل کا سماں رہتا تھا، بے حد خون ریزی تھی۔ تب تک مخلوقات میں سب سے افضل صرف جن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی و فساد کے سبب ان سے فضیلت انسانوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ فرشتوں کو سنایا اور کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کی، اے مالک ارض و سما، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے؟ یعنی فرشتوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا اور وہ سمجھے کہ انسان بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان بن جائیں گے، جبکہ ہم ملائکہ تیری عبادت
تسبیح، تحلیل و تحمید کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ کریم نے جواباً کہا، آدم اور اس کی اولاد کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ہم خوب جانتے ہیں، تم ان سے واقف نہیں۔ جہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں بہت کم ہے، بلکہ انسانوں میں اگر سرکش بھی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کے فرما بردار اور مطیع لوگ بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں لفظ آدم 24 بار آیا ہے اور 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ لمبی دیر تک یہ پتلا ایسے ہی خشک ہوتا رہا، یہاں تک کہ پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونک دی، پھر رفتہ رفتہ وہ مٹی کا پتلا گوشت پوست ہڈی پٹھے کا انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونک دی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ تعلیم آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو ان کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داود ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہیں گے وہ تمہارا اور تمہاری ذریت یعنی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ضرورت کی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے تو گویا ہماری کسی بھی مشین کی مانند تھے، وہ صرف وہی کام بجا لاتے اور اسی قدر ہی جانتے تھے جو انہیں بتایا گیا تھا، جیسے آج کے دور کا کمپیوٹر یا روبوٹ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی اضافی نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہو گئے اور سب نے انکساری سے کہا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم ضروری تھے وہ سب عطا کیے گئے، مثلا طب، انجینئرنگ، ریاضی، کھیتی باڑی وغیرہ۔ انسانوں کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، تکبر، الغرض بہت سی باطنی کیفیات و احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز یا جذبات نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے نام اور کیفیات بتانے سے عاجز رہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، انہیں صفت علم سے نوازا، جس کے سبب یہ فرشتوں سمیت تمام مخلوقات سے افضل قرار پائے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر ظاہر ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، وہ سجدے کے لیے نہ جھکا۔ ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، یہ نظریہ حقیقت سے دور اور بے بنیاد ہے۔ یہ ابلیس کون ہے جو سجدے کے لیے نہ جھکا؟ اس کا تعارف کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ دراصل عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبروں پر بیٹھ کر فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا ہے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور ابلیس کی آدم علیہ السلام کی طرح ہی نسل چلتی ہے، جبکہ فرشتوں میں نسل چلنے کا سلسلہ نہیں ہے۔
جب عزازیل کی دنائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ حقیقت میں ہی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی زاہد۔ عزازیل خود فریبی اور غرور و تکبر کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اسی نافرمانی کے سبب عزازیل کو ابلیس اور شیطان کے لقب سے نوازا گیا۔ کچھ بنی اسرائیلی روایات بیان کرتی ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا کھڑا ہے اور اس کا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت ہی خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گر گئے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور خیریت پر شکر خداوندی ادا کیا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں کو صرف وہی خوب جانتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے، پھر آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو سجدہ کیوں کرتا؟ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتا، اور یہاں بات فضیلت کے بجائے اطاعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح حکم دیا، چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور وہ تا قیامت ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس بجائے توبہ و ندامت کے اللہ سے یہ استدعا کرنے لگا، اگر تو مجھے اپنی جی حضوری اور جنت سے نکالتا ہے تو مجھے مہلت دے، میں تا قیامت زندہ رہوں اور تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ اس نے 2 مطالبے کیے، ایک اختیارات کا اور دوسرا قیامت تک زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات بھی دیے اور مہلت بھی دے دی، لیکن مہلت قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پڑے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں سزا کا حقدار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام اور زوجیت۔ اس کے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا اور جنت میں زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ یہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن خود کو اداس اور اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو اپنے پاس اماں حوا علیہ السلام کو بیٹھا دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس اس ایک درخت کا پھل تمہارے لیے حلال نہیں، اگر تم کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں کوئی صریح نص موجود نہیں، لیکن اس میں بہت سے مشہور اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ گندم کا پودا تھا، ایک قول کے مطابق وہ انگور تھا، جبکہ بعض کے نزدیک وہ کھجور کا درخت تھا۔ لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ قرآن کریم میں شجرہ کا لفظ بیان ہوا ہے جس کا مطلب درخت ہوتا ہے، حقیقت صرف اللہ کریم ہی جانتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا اور تب تک ابلیس کو جنت میں آنے جانے سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ابلیس نے اماں حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا اور ان کے ذہن میں سوال ڈالنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک درخت
درخت سے ہی کیوں منع کیا ہے؟ اور وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتوں کی طرح جنت میں رہ پاؤ گے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق شیطان سانپ کی شکل میں جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں ہی روکا تھا، اس لیے کہ تمہاری پیدائش نئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ آہستہ آہستہ اماں حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات کیسے کر سکتا ہے۔ جب اماں حوا علیہ السلام ذہنی طور پر قائل ہو گئیں تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ان کو یہ باور کرانے لگی کہ اس درخت کو کھانا پہلے ہمارے لیے درست نہ تھا لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں تشریعی نہیں بلکہ نہیں شفقتاً تھی۔ انسان تھے، نسیان کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ درخت کا پھل کھا کر بھلا فرشتہ بننے کی کیا ضرورت؟ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو سب سے پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ وہ دونوں شرم کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ الغرض اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور آزمائش جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان زمین پر بھیجے جا رہے ہو جہاں تم انسان اور جنات ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو شیطان کے رستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ دنیا میں آ کر 200 سال تک روتے رہے اور آپ نے 40 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی نکالا گیا اور جمعہ کے دن ہی قیامت رونما ہوگی۔ حضرت آدم کا قد 60 گز کے برابر تھا۔ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقام پر اتارا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو میسان مقام جو بصرہ سے چند کلومیٹر دور ہے پر اتارا گیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح اماں حوا علیہ السلام نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ اس روئے زمین کا پہلا قتل آپ کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔
قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ قابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی دی جاتی تھی تو اسے ایک خالی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی تھی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے، وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا رستہ اختیار کرنے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک دن قابیل نے حابیل کے ساتھ جھگڑا کیا اور موقع پا کر اس کے سر پر ایک بڑا سا پتھر دے مارا، جو ان کی موت کی سبب بنا۔ یہ کائنات اور زمین کا سب سے پہلا انسانی قتل اور پہلی موت تھی۔ قابیل نے جرم کر لیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی جس سے اس میت کا کیا کرنا ہے معلوم ہو سکے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ قابیل نے گڑھا کھودا، حابیل کو دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ اس کے سبب 40 سال تک روتے رہے۔ تبری اور ابن الاسیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ جب اس عرض پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر تعمیر کر دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ محشر کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اے آدم آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا۔ کیا آپ اپنے رب کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر شدید غصہ میں ہے کہ اتنا غصہ اسے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ بعد میں آئے گا۔ اس نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اس لیے میرے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کے تحفے میں دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال پوری کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال پوری کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو بچوں سے کہا کہ مجھے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے پھل ڈھونڈنے ادھر ادھر پھیل گئے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا، واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کا انتقال جمعہ کے روز ہوا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا، اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین کا طریقہ۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 5 مشہور اقوال ہیں۔ مشہور ہے انہیں سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ دوسرا قول، جبل ابو قیس کے دامن میں مغارۃ الکنوز میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تیسرا قول، بعض مورخین کے نزدیک آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن اور بعض کے نزدیک مسجد کے اندرونی حصہ میں واقع ہے۔ چوتھا قول، بعض کے نزدیک عراق میں واقع ہے۔ پانچواں قول، یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال لیا، پھر طوفان نوح ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ یہ ساری بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے
1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھے احوال زندگی ہمارے جد امجد حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا اصلی اور حقیقی گھر جنت ہے، جس سے ہمیں عارضی طور پر نکال دیا گیا تھا۔ اب ہم دارالامتحان میں ہیں۔ جو یہاں پاس ہوگا وہ دوبارہ اپنے اصلی گھر جنت میں جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے اصلی اور حقیقی گھر جنت کو پا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنے بچوں کو جھوٹی اور من گڑت کہانیوں کے بجائے یہ حقیقی اور تاریخی کہانیاں ضرور سنائیں۔ کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے سلسلہ انبیاء، جو پیشکش تھی دا ہیون روڈ چینل کی۔ میں ہوں شہزاد محبوب۔ اب ہم ملیں گے اسی سلسلہ کے پارٹ 2 میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔